بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت علامہ سعد حسین رضوی مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان کے عرس مبارک کے اجتماع سے خطاب کی ہے، اور یہ خطاب جو ہے کافی فکر انگیز ہے، کافی جو ہے پر اثر ہے، اصلاحی بیان ہے، کافی علمی بیان ہے۔ تو آئیے یہ بیان سنتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست تارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک وائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا علم و حکمت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سر
سربراہ خم رہے، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، نعرہ لیراں سے بن گونجتے، قرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران صدوت سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، میں دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر جرنیل اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان، پیر طریقت، رہبر شریعت، چشمہ علم و حکمت، پیر سید قاضی محمود آبانی، اور اسٹیج پر جلوہ گر صاحبزادگان، شاہ صاحبان، علماء کرام، مشائخ اعظام، دین، سیاسی و سماجی شخصیات، ہم سب آج شاہ صاحب کے جد امجد والد گرامی کے مبارک پر حاضر ہیں، جن کے بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، خدا تیرے سلسلہ جنوں کو اور دراز کرے، خدا تیرے سلسلہ جنوں کو اور دراز کرے۔ میں تو یہ وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وہ جس کا بیٹا ہے، سچی بات ہے، میں کبھی کبھی شاہ صاحب کے مزار مبارک کی طرف دیکھتا تھا اور اس گنبد کی طرف دیکھتا تھا، اور پھر مولانا روم کی وہ ایک آیت کی طرف بھی سوچتا تھا کہ مولانا جو بے وقوف ہونا، جو دل کا اندھا ہو، اس کے دماغ میں بات بٹھانا ایسے ہی ہے جیسے گنبد پہ اخروٹ ٹکانا ہے۔ تو میں یہ چلو یار، ہم تو کجا جن کو ان بزرگوں کے چہرے دیکھ کر بھی یقین نہیں آتا کہ یہ سچے لوگ ہیں، اور یہی حق کے لیے چپتے ہوئے چہرے دیکھ کر پھر خدا جانے وہ کس کے انتظار میں ہے، خدا جانے وہ چاہتے کیا ہے۔ جن کے لیڈر 50 روپے کے سٹامپ پر آ کر گئے ہوئے ہیں، وہ بھی پوچھتے ہیں لبیک والے کہاں ہیں جی، اور جو کہتے تھے کہ ہماری ریڈ لائن جناب فلاں ہمیں خان صاحب ہیں، اور ریڈ لائن پٹ جانے کے بعد بھی ان کو گھر میں آرام نہیں ہے، اب ان میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ چوک میں باہر کھڑے ہو کر کہہ سکیں کہ جناب عمران خان وہ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کا چھوٹا سا بچہ ہو اور سامنے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کھڑے ہو اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا تو تیرے منہ پر تھپڑ لگاؤں گا، تو وہ چہرہ آگے بڑھا تاجدار ختم نبوت۔ بھائی میری گل سنو، ایک گھر میرا اپنا
میں اپنے سٹیج تے کھڑیا کوئی اجازت نہیں کوئی تقریر دا شوق بھی نہیں لیکن ایک گل ہے کہ اگر گل کراں گا تو جاگتے ہوئے بندے نہ کراں گا کی کراں گا جاگتے ہوئے بندے نال تقریر کراں گا سوتے ہوئے نال میرے کو تقریر نہیں ہونی تسی جاگتے ربیع الاول شریف کا بھی آغاز ہو گیا اور ایک مورت مجاہد آیا نا جس میں دسیا کہ حضور دا میلاد منانا کس طرح ورنہ تو سارے ہیں کہ جھنڈیاں لا لو نچ لو ٹپ لو اے جناب جھنڈے بنا لو سارا کچھ ہو کر لو تے جی حضور آ گئے کیا حضور آ گئے لوگ ایتھے تک دسیا مائی حلیمہ دے گھر گئے بابا جی نے کہا حضور آ گئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور آ گئے کائنات جھون کسے موم بتی دی لوڑ نہیں سورج نصف النہار تے آ گیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے آئے ہن تا مشرق دے جانور مغرب کی طرف خوشی نال دوڑے اور مغرب دے جانور مشرق کی طرف دوڑے انہاں کیا مبارک ہوئے وہ نبی آ گئے جنہاں تھوڑے تے ساڑھے حقوق بھی دسنے ہے جی اور جناب آتش پرستہ دی 1000 سال تو جل گئی وہ بھی بجھ گئی انہوں کسی نے پوچھا تینوں کی ہویا انہوں نے کہا تانوں نہیں پتا ہوگا حضور آ گیا ہاں جی کس طرح محل تے کدرے گر گئے انہوں نے کہا کی ہویا جناب بیٹی مضبوطی نہ تیار کرائیں انہوں نے کہا تانوں نہیں پتا لگا حضور آ گئے ہاں جی اور جناب پسرا شام کے اندر ہاں جی حضرت آمنہ نے چلتے ہوئے اپنا بیٹھ لیاں اتنی روشنی آ گئی کیوں حضور آ گئے کائنات ہر چیز دی تکمیل ہو گئی حضور آ گئے ایتھے عقل نو بھی تکمیل مل گئی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب ہے جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوگی کائنات ہر چیز دی تکمیل ہو گئی اقبال کہنا پاؤ سلطان و امیر کہنا حضور دی آمد تو پہلے ایتے پادری بھی سن ایتے راہب بھی سن ایتے پنڈت بھی سن ایتے ملک بھی سن خان بھی سن جناب لسانی طور تے قومیت دے طور تے زمینداری دی طور تے جاگیرداری دی طور تے سارے چھوڑن نال سن کہنا کاہنو پاپا و سلطان و امیر باہر یک نخچیر صد نخچیر گیر کہنا ایک انسان شکار سی تے لکھا اس سے اقبال پھر ہویا کی کہنا تامین حق بحق داران سفر کہنا اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے پھر ہویا کی بندگاراں مضبوط کہنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ ہر کوئی بندہ آیا ہے جی آگے کہتے ہم انسانیت کی خدمت کریں گے میں کہا وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا تیری معراج کے تو عرش اولا پہ پہنچا میری معراج کے میں تیرے نقش ہاں وہ انسان ہے ہی نہیں جڑا حضور کے در تک نہیں پہنچے وہ تو انسان ہے ہی نہیں ورنہ تو جناب جدید بھی پڑھے ہوئے قدیم بھی پڑھے ہوئے اور جناب پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب تک درد و کرب اقبال نے سارا کچھ پڑھے ہوئے اور لوگ کہتے ہیں جی ولیوں کے پاس آ کر ملتا ہے کیا ملتا ہے جی کیا کرنے جاتے ہیں اور ادھر سنو سارا کچھ پڑھ لیا لیکن ایک کلک رہ گیا کہتا وہ جڑا مجروب فرنگی نقشے کہتا اس تے قلبی وارداتا ہویاں ایک گل ایویں نہیں ہے اب صرف ایویں گل پہ گئی میں کہا نا وہ بارگاہ بڑی بڑی ہے وہ بارگاہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوگی اس دنیا اور ہویا کی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر میں حضور نے فرمایا لشکر اسامہ نو روانہ کرنا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آ گئے
حضرت فاروق اعظم آ کے حضرت جناب سیدنا صدیق کیا ہے امیر المومنین لشکر اسامہ نو روانہ کرو، کوئی گل نہیں، لیکن قیادت بدل دو۔ اے اسامہ بن زید نوخیز ہے، نوجوان نے قیادت بدل دو، کسی اور دی ہے نا دی قیادت بڑے بڑے جرنیل خالد بن ولید، عمر بن عاص، جناب حضرت مسنہ، حضرت قعقاع ہے، بڑے بڑے جرنیل صحابان، حضرت شرحبیل ہے، بڑے بڑے جرنیل صحابان، تے جناب انہاں دی قیادت بدل دیو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کی فرمایا؟ تامین حق بندہ گارا مسند خاکاں سپرد، کہنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے، غلامن وہ مقام دیتا جتے بادشاہ بھی دیکھتے رہ گئے کہ کڑا مقام ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر حیات تو بعد حضور نے حضرت اسامہ بن زید کو امیر بنایا، حضرت فاروق اعظم نے کیا امیر بدل دیو؟ حضرت جناب سیدنا نہیں جس نے حضور نے ساڑھا امیر بنایا ہوئے، اور حضرت اسامہ بن زید ہیں کون؟ غلام دے بیٹے، زید بن حارثہ دے آدمہ دے بیٹے، اور انہاں دی قیادت اس کون ہے؟ فاروق اعظم نبی، ہم زبان نبی، انہاں دی